آج پانچویں روز بھی پاکستان کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سانحہ گل پلازا ہے۔ اب سے چند گھنٹے پیشتر میزنائل فلور پہ واقع ایک معروف دکان دبئی کراکری سے 20 سے 30 سوختہ انسانی باقیات ملے ہیں۔ ہلاک شدگان کی تعداد کا جو ہے صحیح تعین یوں نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جلے ہوئے مکمل ڈھانچے نہیں ہیں، بلکہ ہڈیوں کی شکل میں مختلف جو ہے اعضاء ہیں، جن میں سے بعض کو چھونے سے جو ہے وہ جناب راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ گل پلازا کا المیہ ابھی جاری ہے۔ مختلف ذرائع کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد جو 60 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں 80 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ بتایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آنے والے گھنٹوں میں ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافے کا قوی امکان ہے۔ متاثرین کی اگر آپ بات کریں تو اس بات پہ شاکی نظر آ رہے ہیں کہ ملبہ ہٹانے اور لاشیں ڈھونڈنے کا کام بہت ہی سست روی سے ہو رہا ہے۔ ان کے احتجاج کے بعد آج پانچویں روز جو ہے دن کے 3 بجے کے قریب جو ہے کام میں کچھ تیزی آئی، جس کا فوری نتیجہ سوختہ لاشوں کے ملنے کی صورت میں نکلا۔ ارباب اختیار و اقتدار کی اگر آپ بات کریں تو اس سانحے کی ذمہ داری لینے اور خود تنقیدی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی جو گزشتہ 18 برس سے سندھ پر حکمراں ہے، وہ یہ کہتی نظر آ رہی کہ لاشوں پہ سیاست نہ کی جائے، جبکہ ان کے مخالفین خصوصاً ایم کیو ایم کی توپوں کا رخ جو ہے وہ صوبائی اور شہری حکومتوں کی طرف ہے۔ جواباً پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو اس کے جو ہے ماضی کا آئینہ دکھاتی نظر آ رہی ہے۔ کراچی والے حیران و پریشان ہیں کہ ان کے شہر اور اس کے حقوق کا کوئی پرخلوص اور ایماندار چیمپئن ہے کہ نہیں۔ گل پلازا کی تازہ ترین صورتحال ہے کیا؟ جانتے ہیں آج نیوز کراچی کے چیف رپورٹر محترم اقتدار انور صاحب سے۔ اقتدار صاحب، 5 روز ہو گئے اور آج جو ابھی چند گھنٹے پیشتر دیکھتے ہیں کہ ایک دکان سے جو ہے وہ 25-30 سوختہ لاشیں جو ہیں وہ ملی ہیں، لاشیں ہیں، باقیات ہیں، کیا کہیں گے؟ تو ایک تو اس کی ذرا کچھ تفصیل بتائیں، اور جس کہتے ہیں تیز رفتاری سے یا سست روی سے کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے جناب۔ بہت شکریہ سر، آپ خود بھی کئی بار یہاں پہ اسپاٹ پر آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار تھا، لیکن آج 5ویں روز جو ہے وہ کام اس وقت منظم ہوا جب لواحقین نے یا متاثرین نے کمشنر کراچی کو شکایت کی اور کہا کہ اگر انہیں کام میں تیزی نظر نہیں آئی تو وہ خود عمارت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کو یہ کہا گیا کہ وہ خود جا کے سارے آپریشن کی کمانڈ کریں، لوگوں سے ملیں، انہیں یقین دہانیاں کرائیں کہ جو بھی کچھ ہوگا اب وہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3 بجے کے بعد جو ہے اس ریسکیو آپریشن میں کافی زیادہ جو ہے وہ شدت آئی، اور رمپا پلازا کی سائڈ سے جو راستہ بنایا گیا تھا اس سے ایک اربن ریسکیو کی ٹیم جو ہے وہ اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہوئی جہاں پر جاپان کراکری کے نام سے ایک دکان تھی بیسمنٹ کے اندر۔ یہ دکان کے بارے میں محل وقوع کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس دکان میں چونکہ چاروں سائڈ سے شیشے تھے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ دھوئیں سے بچ جائیں گے، لیکن ان کی قسمت اس ٹائم خراب ہوئی کہ دکان کی چھت جو ہے وہ ان پر آن گری۔ جب پہلا ریسکیو ورکر اندر گیا تو اس نے اپنی پوری ٹیم کو وہاں بلایا اور اس بات کا دکھایا کہ یہاں پر جو ہے وہ 20 سے 25 یا 30 افراد کے جو انسانی باقیات ہیں وہ موجود ہیں۔ ایس پی سٹی عارف عزیز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ لاشیں نہیں ہیں لیکن وہ باقیات ضرور ہیں، جس میں 17 سے زائد جو ہیں وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریڑھ کی ہڈی کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی ملا ہے، کافی بڑی تعداد میں ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیاں ملی ہیں، جن کو بڑی احتیاط کے ساتھ اب سے کچھ دیر قبل بلکہ چند لمحوں قبل جو ہے وہ سول اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر سمیہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ آیا یہ 20 انسان ہیں، 25 ہیں یا 30 ہیں، کیونکہ لاشیں اس قدر سوختہ ہو گئی ہیں۔ کراچی کی انتظامیہ کی کہانی بیان کر رہی ہیں وہ انسانی باقیات کہ کس طرح انسان جلتے رہے اور آگ پہ قابو نہیں پایا جا سکا اور بالآخر وہ باقیات کی سینس میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ وہاں سے یہ بتایا گیا ہے کہ راکھ اور جو کالک موجود تھی اسے بھی سیمپلوں میں تھیلی میں بھر کر جو ہے وہ اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ ابھی تک اسپتال انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر وہ لاشوں کی بات کرے تو وہ اس کا فگر دے رہی ہے 30، اور جو باقیات ہیں یہاں سے جو اسپاٹ سے بھجوائی گئی ہیں ان میں بھی 20 سے 25 اور 30 انسانی جو لاشیں ہیں ان کی باقیات کو وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ اب ڈی این اے کا ایک تکلیف دہ پروسیس ہے، کیونکہ اگر یہ ڈی این اے میچ نہیں کرتا تو کراچی یونیورسٹی کے بعد لاہور اور اس کے بعد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ڈی این اے کے لیے ابھی بہن بھائیوں یا بیٹا بیٹی کا سیمپل لیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس بات کا اندیشہ ہے کہ جیسے جیسے اور یہ ملبہ ہٹائیں گے تو مزید لاشوں میں اضافہ ہوگا؟ کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 80 سے زیادہ لوگ جو تھے ملے نہیں، گمشدہ ہیں۔
کیا اس طرح کے خدشات ہیں؟ جی سر، 86 جو ہے وہ ان کی تعداد ہے مسنگ پرسنز کی، اور یہ پہلے دن سے بڑھ رہی ہے۔ 58 تھی، 65 تھی، 73 تھی، 80 تھی، 82 تھی، اور آج 86 ہو گئی ہے۔ تو کراچی کی انتظام یہ بھی کہتی ہے، لیکن یہاں پر جو ایک مزیدار اور حیران کن پروسیس یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو ہفتے کی رات 12 بجے سے اور اتوار کی صبح 7 بجے تک جو لوگ موبائل سگنلز تھے یا پیغامات دے رہے تھے، وہ 3 مقامات ٹریس ہوئے تھے۔ پہلے ہی مقام سے جو ہے وہ انتظامیہ کو 20 یا 25 یا 30 جو آپ بتا رہے ہیں کہ لاشیں ملی ہیں، تو اندیشہ ہے کہ مزید جو ہے لاشوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اقرار انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ شازیہ مری صاحبہ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ شازیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ شازیہ صاحبہ، اتنا بڑا سانحہ اب سے چند گھنٹے پیشتر ایک دکان سے جو ہے 25 سے 30 کے قریب، ابھی ان کی گنتی یوں نہیں ہو پا رہی کہ اتنی مسخ ہوئی ہیں لاشیں کہ پتہ نہیں چل رہا کہ اصل تعداد کیا ہے، وہ ملی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، صوبائی حکومت ہے، بلدیہ کراچی ہے، اور حتیٰ کہ جو آپ کے حزب اختلاف کے لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں سنجیدگی کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ ایک کہتے ہیں خود تنقیدی کہیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ مسئلہ ہوا تو کیوں ہوا، دیر کیوں ہوئی۔ بڑے بڑے سوال ہیں کہ جناب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جو ہیں وہ کیوں نہیں سیفٹی کے اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکے، رولز اینڈ ریگولیشنز پہ۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی کیوں دیر سے پہنچی، تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ داری لینے سے کترا کیوں رہے لوگ؟ جی بہت شکریہ عامر۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اس موضوع پہ بات کریں اور آپ شروع ہی اس طریقے سے کریں کہ کیوں کترا رہے ہیں لوگ ذمہ داری لینے سے، اور لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کا جو رخ ہے نا وہ اسی جانب چلا جائے گا۔ لیکن میری نظر میں، یا میں کس طریقے سے اس بات کو شروع کرنا چاہوں گی، سب سے پہلے تو یقیناً یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، اور پاکستان کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی شہر میں ایسا واقعہ ہو تو یقیناً بحیثیت انسان، بحیثیت ایک پاکستانی کے، ہمیں اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی کراچی کے اس واقعے کے اوپر ہمیں ہو رہی ہے۔ یہ بھی درست بات ہے کہ آگ جیسے واقعات، فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی متعدد ہوئے، مختلف شہروں میں ہوئے، مختلف صوبوں میں ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اس بائیفیکیشن سے بھی دیکھیں، اور تکلیف دہ یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں ایک اس طرح کے سانحے کا سامنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک دوسرے کو جو ایک ایمپتھی کا ایلیمنٹ ہے نا، وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور ہر موقع ہو سکتا ہے کہ اس پہ ہم پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہو، لیکن یہ وہ مواقع ہے یا موقع ہے جہاں ہمیں ایسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انالیسس کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو چیف منسٹر صاحب کی میں نے اسٹیٹمنٹ سنی، اور میئر صاحب کی، اور دیگر جو وزراء ہیں سندھ حکومت سے، اور جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے جو کچھ ہم بچا سکتے ہیں ہمیں وہ بچانا ہے، ہمیں جانیں بچانی ہیں، ہمیں ان لواحقین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جن کے پیارے اس میں آپ درست کہہ رہی ہیں، جا چکے وہ اس طرح کے بیانات آئے ہیں شازیہ صاحبہ۔ بات ہی کہ اب تو کہتے ہیں بچانے کے لیے کچھ رہا نہیں نا، وہ چیز تو برباد۔ اب میں ٹیکنیکل سی، کیونکہ میں ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں جو کہ چیف منسٹر سندھ نے اس پر، وہ خود بھی گئے، جائے وقوع پر گئے بھی ہیں، تمام تر وہاں ایڈمنسٹریشن بھی ہے، اور لوگ بھی، اور بھی لوگ ہیں جو اس پہ معاملے کو اس الگ اینگل سے بھی کور کر رہے ہیں، اور کئی رکاوٹیں بھی ایسی چیزوں کی وجہ سے آئی ہیں جس کا ذکر میرا خیال ہے میئر کراچی نے بھی کیا ہے۔ اب سنجیدگی تو یہی ہے نا کہ جی آپ نے اس پر تمام انتظامیہ کو بٹھا دیا، آپ نے کہیں میں نے نہیں دیکھا کہ سندھ حکومت نے یہ کہا ہو کہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے۔ میں ایکچولی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میرا خیال ہے چیف منسٹر سے لے کر میئر کراچی ہوں یا اور جو ذمہ داران ہیں سندھ گورنمنٹ کے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ جہاں نیگلیجنس ہے وہاں کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی، لیکن اس نیگلیجنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ہمیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہوگا، اور وہ ہم تب پہنچ سکیں گے جب ہم سب سے پہلے جو ریسکیو کا عمل ہے اسے مکمل طور پر، اگر ہمیں کسی کی جان کے حوالے سے نا، اگر ہمیں ہوپ گیو اپ بھی کرنا ہے تو ہم نے وہ پورا کام کر کے وہ ہوپ گیو اپ کرنا ہے، اس سے پہلے ہی نہیں کر دینا۔ تو یہ بڑا حساس
چیز نہیں ہے. آپ نے بڑا بالکل جس طرح آپ حساس اور آپ کہتے ہیں ایمپیتھی کے ساتھ اس مسئلے کو ڈسکس کریے، بڑا مطلب ہے نظر آ رہا ہے. لیکن جو لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ، کیونکہ اب اس واقعے کو ہفتے کی رات ہوا تھا، اب بدھ کی ہم 10:26 پر یہ جی رپورٹ ہوا ہفتے تھا. کو ہوا نا. اچھا جی اب لوگ جو اور ہے بڑے پہلی حق و جو جانب ہیں. شاہد صاحب میں اگر سوال کر جی لوں، بڑے حق و جانب ہیں اس بات کرنے میں کہ دیکھیں نا، ہمارے یہ پہلا سانحہ اس طرح کا نہیں ہوا. کراچی میں بلڈنگز گرتی رہی ہیں، یہاں پر آگ لگتی رہی ہے، جیسے اور حادثات ہوتے رہے. ہوتا یہ کہ ہم ان حادثات سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے یا اتھارٹیز جن کے پاس اختیار ہے وہ ایسے اسٹیپس لے رہی کہ جن سے تدارک ہو سکے. وہ ہم لوگوں نے اب 18 برس جی اس پہ کوئی عامر، میں آپ کی بات کو بالکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. ایک اداروں کو، اور دوسرا ان دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی نا عامر. مطلب اگر میں ایک غلط کام کروانا چاہتی ہوں اور آپ ادارے میں بیٹھے ہیں اور آپ میرے اس غلط کام میں میری مدد کریں گے تو ہم دونوں ہی غلط ہیں. یو نو آئی ول ناٹ سے کہ صرف آپ غلط ہیں کیونکہ آپ ادارے میں بیٹھ کے میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. میری انٹینٹ کو آپ سپورٹ دے رہے ہیں اور آپ ممکن بنا رہے ہیں. تو جہاں بھی ہم نے وائلیشنز کو انکریج کیا، وائلیشن سے جو ہے وہ مانیٹری فائدہ اٹھایا، قانون کو توڑا. اب جیسے کہہ رہے ہیں 200 اضافی دکانیں بن گئیں، یہ بھی تو سوالات تھے نا، کیوں نہیں کیے جا رہے؟ میں ٹھیک ہے، میں آپ وہی نے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آتے نا کہ زیادہ دکانیں بن گئی، راستے کھلے تھے نہیں کھلے تھے، بالکل. وہاں پر فائر سیفٹی کے میجرز تھے نہیں تھے، ہر ہائی رائز میں ہونے چاہیے. 24 کے قریب شاید ایگزٹ انٹری پوائنٹس تھے جس میں سے شاید 2 کھلے تھے، باقی بند تھے. دکانیں بن گئی تھی، پارکنگ چھت پہ بنا دی تھی، پورا بیسمنٹ سے لے کر 3 منزل کے اوپر صرف دکانیں تھیں، کوئی تمیز سے نہیں بنی تھیں. کھڑکی بھی بند کر دی تو دروازے بھی بند کر دیے، ہر جگہ دکانیں چھوٹی بڑی بنا دی. سو دیکھیں یہ پلان، وہ میں نے کہا جو مینجمنٹ ہے پلازا کی اور جو اتھارٹیز ہیں این او سیز دینے والی، ان تمام لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اور دیگر جتنی اس طرح کی بلڈنگز ہیں، وہ چاہے کراچی میں ہو، کسی اور شہر میں ہو، پاکستان کے جس شہر میں ہو، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر یہ ایک سوالیہ نشان اچھا سب کے لیے ہے. آپ کو علم ہوگا مجھ سے بہتر، آپ جانتی ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کارکردگی پہ عرصے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان پہ الزام لگتا رہا ہے کہ جی بڑی میسو قسم کی کرپشن ہے. ہمارے یہاں تحقیق کی کہ ہر دوسری بلڈنگ گل پلازا ہی ہے کراچی کے اندر، کہ وہاں پہ جو حالات ہیں، اور خدا نہ خاصہ خاکم بدہن کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایک سے زیادہ بلڈنگ بیک وقت ہو جائے تو ہمارا انفراسٹرکچر ہی نہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. تو بہت سارے ایک خلا نظر آئیں، جھول نظر آئیں، انتظامی جھول نظر آئیں. اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو پھر آ جاتی ہے صوبائی حکومت کی، شہری حکومت کی. جی ایسے دردناک واقعات سے کافی کچھ سیکھا جاتا ہے اور کافی حقائق جیسے آپ نے کہا سامنے آتے ہیں. جیسے کیلیفورنیا کی فائر تھی، آپ نے دیکھا امریکہ جیسے ملک میں آپ سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کی فائر ہوگی جو قابو نہیں پایا جائے گا اور پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں پتی لوگوں کے گھر جل گئے، وہ بچا نہیں سکے. پھر آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں ایک اسکی ریزورٹ پہ ایک واقعہ پیش آیا، 40 سے زیادہ اموات ہوئیں اور 100 سے زائد لوگ زخمی ہوئے. Nobody could imagine سوئٹزرلینڈ. پتہ یہ چلا کہ جی 5-6 برس سے اس بلڈنگ کی کوئی انسپیکشن ہی نہیں ہوئی ہے. You know what I'm saying؟ تو ایسے واقعات ہوتے دردناک ہے. the cost of precious lives ہوتے ہیں، انسانی جان کی قیمت ادا کر کے ہمیں یہ چیزیں اب سمجھنا ضروری بھی ہے اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ ڈس ایگری ود یو کہ اگر لوگ جو یہ کہتے ہیں، واقعے دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے ایک پرانی حکمراں جماعت ہے، بڑے تجربے کار لوگ ہیں، مطلب ہماری قدیم ترین جماعتوں میں سے پاکستان کی تاریخ کے حساب سے آپ دیکھیں، حکومت کرنے کا بھی بہت تجربہ ہے. ماشاءاللہ سندھ کے اوپر گزشتہ 18 برس سے جو ہے بغیر بریک کے آپ لوگ جو حکومت کر رہے ہیں. تو لوگ، اور مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے ہماری مطلب صوبائی حکومت، شہری حکومت اور عوام کے درمیان، جو ہم شکایتوں کی نوعیت دیکھ رہے ہیں. اور پھر عامر مجھے لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ سے زیادہ ملبہ بہت ہے پرانا، کیونکہ دیکھیے مختلف ادوار، اور آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، آپ کی بھی ایک پولیٹیکل سینس اپنی ہے. اگر آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً 35 برس کا وہ عرصہ ہے جس میں کہ جو لوکل انتظامیہ ہے وہ کبھی جماعت اسلامی، کبھی MQM اور ڈکٹیٹوریل ادوار جو غیر جمہوری ادوار ہے، اس میں کافی کام ہوا. بہت ملبہ ہے. اور میں اب سے ڈس ایگری نہیں کروں گی کہ یہ ملبہ پیپلز پارٹی کے اوپر پڑا ہے اور اسے سنبھالنا پڑا ہے. اور مرتضی وہاب جیسے ایک ینگ
10 برس young میں mayor کو چرچل نے ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ کی قسمت بدل دی تھی. 8-10 سال بہت ہوتے ہیں کسی شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے, شہری نہیں سن اب کو, دیہی آئی سن ڈونٹ کو. تھنک کہ میئر کراچی کو 8-10 سال ہوئے ہیں. نہیں میں تو صوبائی حکومت ہے کہ ہماری یہاں آل پاورز جو ہیں دے ریسٹ ود دا پروونشل گورنمنٹ. دیکھیں بلدیہ powers rest بلدیہ with تو the provincial government, they will be answerable. But whatever powers have always rested with else, with other people or elsewhere, they will not answer today. مطلب آپ کو کوئی آنسر دے گا کہ کوئی 10 برس میئر رہا کس جماعت کا, 5 برس رہا, کیا کارنامے, کوئی دے رہا ہے جواب؟ 2003 میں اس آپ یہ بلڈنگ کو دیکھ رہی این او ہوں سی گی ملا, غلط یا صحیح 2003 میں اس سیرا بلڈنگ سارا کو پیپلز پارٹی کو پہنایا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں غلط یا صحیح سیرا آپ لوگوں کو لیٹ می فنش مائی پوائنٹ ہیئر. 2003 میں اس بلڈنگ کو ایک این او سی دیا گیا, کون ذمہ وار ہے؟ کوئی نہیں آئے گا نا آگے. لیکن پیپلز پارٹی نہیں بھاگے گی اس ذمہ داری سے. اینڈ آئی تھنک بدقسمتی سے ایک ایسی اپرچونٹی ہے, اپرچونٹی مل گئی, اچھی بری, وقت اچھا نہیں ہے, طریقہ اس اپرچونٹی کے ملنے کا اچھا نہیں ہے, لیکن اس سے اور جو دیگر مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. میرا یہ بڑا گہرا یقین ہے پیپلز پارٹی کے ویژن پر. اور اس وقت جو سندھ گورنمنٹ نے جس طرح سے اس معاملے پر بھی ریئیکٹ کیا ہے, کمپنسیشن ہو یا جو یونینز کے ساتھ بیٹھنا, ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھنا, اور پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا تھا جس کو کہ ٹمبر مارکیٹ کا جو ہوا تھا, جس میں سی ایم صاحب نے, سندھ گورنمنٹ نے اس پہ بھی بڑا ذمہ داری سے رول ادا کیا تھا. بٹ آئی اگری ود یو کہ جہاں پہ درستگی کرنی ہے وہاں کرنی ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, چاہے وہ غلطی کسی کی بھی ہو ماضی میں. سیکھنے کا موقع ملے گا, کسی کا احتساب ہوگا, کسی کو نکالا جائے گا, کسی کا استعفیٰ آئے گا. ورنہ دیکھیں سویلائز ملکوں میں, جمہوریتوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ فیلئر اگر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. تو یہاں میں نے آپ سے کہا نا کہ 35 برس جنہوں نے سارا کھلواڑ کیا وہ تو آئیں گے نہیں سامنے. لیکن اگر پیپلز پارٹی آج سال 2 سال میئر کو جو ہوا ہے, ہی از ٹرائنگ ٹو پٹ دس ہاؤس ان آرڈر. دیر آر پرابلمس اینڈ ہی از آلویز سیڈ دیٹ. آئی مین میں نے سارے بیان نہیں سنے ان کے, لیکن جتنے میں سن سکی ہوں اور جتنا میں اندازہ لگا سکی ہوں, ہز ہارٹ از ایٹ اے گڈ پلیس. ہی ہیز اے ویژن, پولیٹیکل ویژن از دا رائٹ ون. بٹ obviously جادو کی چھڑی تو نہیں ہے اس ایک جس طرح آپ شخص کے بیان پاس. کر رہی ہیں, میں نے وہی کہا کہ بڑے ایمپیتھی کے ساتھ آپ اس ایشو کو ڈسکس کر رہی ہیں, اور آپ کے کاش جو آپ کے دیگر رہنما ہوتے پارٹی کے وہ بھی اسی ایمپیتھی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے. سوال یہ کہ دیکھیں پہلی آگ نہیں لگی ہے نا, کہ بولٹن مارکیٹ میں لگی تھی, پیپلز پارٹی کا دور تھا, بلدیہ فیکٹری میں لگی تھی, لگوائی گئی تھی. بلدیہ فیکٹری کا تو آپ کو پتا ہے نا, 360 لوگوں کو دروازے بند کر کے آگ میں جھلسا گیا, مارا گیا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نصیحتیں, وارننگز تو بہت ساری مل چکی ہیں, اور ایک سے زیادہ مرتبہ, لیکن ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ کو جو بلدیہ میں ملوث تھے عامر, نصیحتیں وہ بھی دے رہے ہیں جو بلدیہ کے واقعے میں ملوث پائے گئے, وہ بھی دے رہے ہیں ہمیں نصیحتیں. بدقسمتی تو یہ ہے, اٹس آئرونک. لیکن میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور انسان یا ذمہ دار گورنمنٹ یا ایک درد رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی کبھی اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی. میرا آپ سے آخری سوال کہ بڑا لوگ آئرونک کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی چند روز پہلے صدارتی محل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ بڑا ایک اچھی گورننس کی بات کر رہے تھے کہ حکومت سندھ ماشاءاللہ بڑا بقول ان کے اچھا جو ہے پرفارم کر رہی ہے. اس کے بعد جو ہمیں جھول نظر آیا کہ مطلب ایک تو آگ لگی, پھر پتہ چلا سڑکیں کھدی ہوئی تھیں, پانی کے لیے 1 گھنٹہ دور جانا پڑ رہا تھا فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو, نیپا سے بھر کے لا رہے تھے, کوئی قریب میں تھا نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک آئرونک نہیں ہو گیا, ایکسپوز نہیں کر دی ان تمام دعووں کو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے تھے؟ جی دیکھیں, نہیں بلاول صاحب کے دعووں کو تو کچھ, وہ تو ایک دعوے نہیں تھے, انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بات کی ہے. انہوں نے ایکچولی جو کیس تھا جو بن رہا تھا کہ صوبے کچھ نہیں کرتے, تو جس صوبے کی حکومت ان کی جماعت کی ہے, انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ یہ اچیومنٹس اور پروگریس شیئر کریں تاکہ صوبوں کے جو صوبہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو مطلب اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے. میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہر صوبے کو جب آپ کو اٹانومی دی ہے, آپ نے امپاور کیا ہے, تو انہوں نے پرفارم کیا ہے, اینڈ دے ہیو اے رائٹ ٹو شیئر دیئر پرفارمنس. تو یہ اس تناظر میں ایک الگ چیز ہے.
तनाजुर में, उस तनाजुर में था। can I just Point, finish, Amir? जी, Can I just finish one more? Can I please finish प्लीज this? प्लीज। Because मेरा chain of thought जो है ना वो मुनक़ता हो जाता है आपकी इस इंटरवेंशन से। जहाँ तक वो जो दूसरे मामलात हैं, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए कोविड आया ना, तब कोविड, मैं नहीं कह रही वो अपॉर्चुनिटी थी, पर एक मिल गई एक अपॉर्चुनिटी, तब हमें पता चला, और सिर्फ पाकिस्तान को पता नहीं चला, दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक को पता चला कि उनके पास प्रॉपर हेल्थ सिस्टम नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है। हमें मौका मिला कि हमने उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। ये एक बदकिस्मती से एक ऐसा एक दर्दनाक कॉल वाक़या हुआ है, लेकिन वार्निंग के इसने हमारे भी अब पास मौका आना दिया, चाहिए। एक वार्निंग है पॉइंट कि हमें नोटेड शादी साहबा, बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बड़ा आपने बिल्कुल। अहम नुक्ता उठाया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने शादिया मरी साहिबा की गुफ्तगू, और ये तो पॉइंट का वैलिड है कि ऐसे मौक़ों को जो है बतौर वार्निंग जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए देखना चाहिए ताकि उसकी इस्लाह हो सके। लेकिन हम जैसे लोग जो हमेशा ही कहते हैं कि हमें ऐसी बेतहाशा वार्निंग्स मिल चुकी हैं, और लेकिन हम वो सबक सीखने के लिए तैयार नहीं होते, और हम एक नए अलमिये का इंतज़ार करते हैं। एक वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गुल प्लाजा में लगने वाली आग जो है वो कराची में कोई पहला सानहा नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि एक अलमिये के हो जाता है, उसके बाद दूसरे अलमिये का हम लोग इंतज़ार करते हैं, और अरबाब इख्तियार जो है कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होते। ये नहीं होता कि उसे सबक हासिल करके चीज़ों को बेहतर किया जाए। और फिर हम देखते हैं कि चंद रोज़ तक शोर मचता है, मीडिया पे उस पर गुफ्तगू होती है, सियासतदान बयान देते हैं, और उसके बाद फिर खामोशी और मामूल के मुताबिक चीज़ें चलने लगती हैं, फिर वही गलती होती है कि जो माजी में हुई है, और कोई उसका तदारुक नहीं किया जाता। एक और मसला है कराची के साथ कि कराची की एक बड़ी तादाद है अवाम की, वो समझती है कि जी उनकी नुमाइंदगी सही तौर पे असम्बलियों में नहीं हो रही है। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जहाँ वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो MQM पर भी उतनी ही तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि जी दोनों जमातें जो यहाँ पर उनका कहते हैं स्टेक्स हैं, ये इन हालात की ज़िम्मेदार हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम फ़ारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब अपना कीमती वक्त देने का। वो जो अभी मैंने अर्ज़ किया कि कराची वालों की कसीर तादाद जो है वो जहाँ पीपल्स पार्टी पे तनकीद करती है, उतनी तनकीद उसी सांस में आप लोगों पे भी करते हैं कि माजी में आप लोग रहे हैं हुकूमतों के साथ, और आज भी अगर आप हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करें सूबाई असम्बली के अंदर, तो इल्ज़ाम है कि जी फ्रेंडली ओपोजिशन है, तसलसल के साथ डट कर कोई भी काम नहीं कर पा रहे आप लोग। जनाब, मैं समझता हूँ आमिर ज़िया के आपके इस इब्तदाइये में आपने अवाम के जिन सेंटीमेंट्स का, जज्बात का जिक्र किया, उसको मैं पार्शली तो मानता हूँ कि ये सूरत हाल भी किसी हद तक रही है कि अवाम जो MQM से तवक्कुआत रखते हैं, शायद MQM पूरी तरह से उन तवक्कुआत पर नहीं उतर सकी है, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह में MQM ने अपने बुनियादी नुकात पर जिस तरह इसरार करके और इस तरह के हादसात और सानहात से इस हद तक फ़ायदा उठा के कि कौमी ज़मीर को झंझोड़ा जाए, पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम, 4 सूबों की चारों असम्बलियाँ, कौमी ऐवान में सेनेट और कौमी असम्बली, और वफाकी हुकूमत ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमत को जो है वो उनका जो कराची के लिए उनका किरदार होना चाहिए, वहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए, मेरे ख़्याल में उसमें हम अवाम तक अपना ये पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो गए कि अब हमने एसेट करना शुरू कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में कोशिश की MQM का जो इन तमाम मसाइल का जिनका आप जिक्र करें, जिसमें शायद जिसको डिलीवर करने की हम पोजीशन में नहीं, मैं ये करूँ जो खता कलामी करने थे कि ये आईनी तरमीम, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं कि अगर आप लोग आईनी उसके ऊपर कुछ ना कुछ आइन में तरमीम करा लेते हैं कि जो शहरी सिंध के या मतलब अवाम के हक़ में है। लेकिन लोग, ये जो मेरी शिकायत है, अब कराची वालों की शिकायत है, याद करें कि टैंकर्स जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सीडेंट्स कर रहे थे, लोगों को कुचल रहे थे, आपने बड़ा फाल किरदार अदा किया था। उसके बाद क्या हुआ? क्या हादसात रुक गए? नहीं, वो हादसात अब भी वैसे ही जारी हैं। फिर किसी दिन अवाम का लावा उठेगा, फिर 2-4 टैंकर को जो है जलाया जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। फिर कराची में पहली बार आग नहीं लगी है। यहाँ पे जो सिस्टमेटिक फेलियर है वो, आप एक काम करें ना जी, आप हमें अपना एक रोड मैप दे दें कि आप हमसे किसी भी ऐसे संगीन सानहे के बाद क्या तवक्को करते हैं कि हम जाके शारे फैसल पे लोगों को बिठा के ब्लॉक कर दें, हम वज़ीर आला हाउस का जाके घेराव कर दें, हम किसी और बड़ी शारा पे लोगों को बिठा दें, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में 10,000 लोग बैठे थे तो वफाकी हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हुई और 5-5 वुज़रा वहाँ जाके
ان کے احتجاج اور مظاہرے میں جا کر ان سے جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں اور ان کے تمام مطالبات تسلیم کرتے ہیں. تو یہ تو آپ خود ہی فرما رہے ہیں نا کہ جو کشمیر میں احتجاج ہوا اس کی وجہ سے ان کی بات مانی گئی, تو یہ جمہوری حق ہوتا ہے نا احتجاج کرنا, جلسہ جلوس کرنا, تو کیوں نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیں, عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل جتنی جلدی حل ہو جائے. کسی بھی ایسے سنگین سہانے کے بعد جس میں ابراہیم جیسا ننا منا 4 سال کا معصوم بچہ گر کے جاں بحق ہو جائے, یو سی کا چیئرمین جماعت اسلامی کا ہو, ٹاؤن کا چیئرمین جماعت اسلامی کا ہو, کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہو, ایم کیو ایم نے انہی وجوہات کی بنا پر الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہو, دھاندلا ہوا ہو, پیپلز پارٹی نے کراچی کو کالونی بنانے کا تہیہ کر لیا ہو, 50 سیٹیں ہماری کم کر کے ہمیں مجبور کیا ہو کہ ہم الیکشن سے جو ہے وہ راستہ ادھر کر لیں, اور ان کے حوالے جو ہو رہا چھین رہا ہے انہوں نے چھینا, ہمیں دینا پڑا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے اگر کوئی ایسا کام کرنا ہے جو آپ کو مطمئن کر سکے, بھائی آپ کے پاس بھی کوئی آپ نے ریفرینڈم تو نہیں کرایا نا, آپ ایک اینکر کے طور پر اپنی طرف سے ایک رائے دے رہے ہیں. مجھے مطمئن نہیں کرنا, کراچی کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. کراچی میں جو سانحات ہو رہے ہیں, آپ کتنا کراچی کے لوگوں سے ملتے جتنا میں ملتا ہوں, آپ تو کچھ بھی نہیں ملتے. ہم نے تو 15,000 لوگوں کا سرجانی میں لوگوں کا دل جیت کے جو 40 ارب روپے ایم این اے لائے, اس میں سے 50 کروڑ کا ہر علاقے میں کام شروع ہوا. کچھ سڑکیں بنی اتنی پائیدار, اتنی دیر پا, کچھ پانی کی لائنیں ان کی صحیح کی, کچھ گٹر ان کے اوپر سے ٹھیک کیے. میں توجہ مبذول کراتا ہوں, یہ جو آپ نے بھی فرمایا, آپ نے فرمایا کہ جو ہے کہ آزاد کشمیر میں 8 نومبر کو آپ دیکھ لیجیے یوٹیوب پر 15 یا اس پہ گوگل پر 15,000 کا کراؤڈ سرجانی میں یہ موجود تھا. فاروق صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, میں سسٹمیٹک بات کر رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تھوڑا سا کام ہو گیا. میری اگر بات سن لیں کہ آپ نے کہا جی فلاں کام کرا دیا, فلاں کام کر دیا, لیکن ہم جو بات کریں کہ مجموعی طور پہ شہر کی جو صورتحال ہے وہ اتنی ہی ابتر ہے جتنی کل تھی, پرسوں تھی. اچھا میں اگر بات پوری, اگر مجھے آپ سے زیادہ سینسیٹیو میں ہوں ان مسائل پر, آپ سے زیادہ عوام کو میں فیس کرتا ہوں ڈائریکٹلی. صرف آپ کے میڈیا کے ذریعے میں نے اپنی اسکروٹینی کے لیے جو پیش کیا ہے, صرف ایسا تھوڑی ہے. ہم تو جہاز میں آنا جانا, ایئرپورٹ پہ رکنا, اس میں بیٹھنا, علاقوں کا وزٹ کرنا, محلوں میں جانا, اللہ کے فضل و کرم سے سرجانی اور ملیر کی تو ہم نے پھر سے خاک چھانی ہے, اور ہم ڈور ٹو ڈور تقریباً علاقوں میں تجارتی مراکز میں گئے, ان کے اعتماد کو بحال کیا ہے. انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی 4 سالوں میں جو 3 سال ہو گئے بلدیات کے انتخابات, نہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کر سکی, نہ جماعت اسلامی نمبر 2, نہ پی ٹی آئی, تینوں پارٹیاں وہاں پر فیل ہوئی ہیں. ہاں تھوڑا بہت کام شروع کیا شہر کی سہولت و بنیادی, اس کا تو ایم کیو ایم نے کیا, وہ مطمئن ہے, وہ اب دوبارہ ایم کیو ایم پہ یاد کریں. میں یہ کروں کہ جب آپ نے پی ڈی ایم 1 کو جوائن کیا تھا, چل کے جا رہے ہیں, گٹر میں بچے گر کے سرکار میں سوال تو کرنے دیں نا. بالکل آپ کے کہہ نمایاں ہمارے سامنے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے پی ڈی ایم 1 کو جوائن کیا, بہت جلد فاروق بھائی اگر جان کے مان پاؤں, اس طرح کا میرا سوال تو سن لیں. اس کے لیے پہلا کارنامہ تو یہ کہ کل تک ہم اس کی ایڈوکیسی میں اکیلے تھے, 35 سال سے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی سندھ کے علاوہ ساری جماعتیں الحمدللہ ہمارے اس موقف کی حمایت و تائید کر رہی. پوری دنیا میں یہی نظام ہے, ویتنام سے لے کر امریکہ تک, آپ کہیں پر بھی چلے جائیں جہاں ترقی کی, معاشی ترقی کی رفتار تیز ہے, جہاں وہاں لوکل باڈیز ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ لوگوں نے کہا ہے, نمایاں انجام دیے, لوگوں میں شعور پیدا کیا, سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک لوگوں کا تاثر ہے. سر سوال تو کرنے دیں سر مجھے پلیز, برائے مہربانی, خدا کے لیے جان کے مان پاؤں. جی سوال ہی کافی تھا. میں کہہ رہا ہوں جان کے مان پاؤں تو عرض کروں, ایک سوال اگر آپ مجھے میرا سن لیں خاکسار کا, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا ماسوائے ایک روایتی قسم کی بیان بازی ہوتی ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, ایم کیو ایم میدان میں آتی ہے, پھر جو میں کہتا ہوں کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں شامل ہوئے, آپ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا, اس معاہدے پہ عمل نہیں ہوا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سب نے باتیں تسلیم کر لی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد ابھی بھی نہیں ہوا. لوگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ نظام کا حصہ ہیں, اور صوبائی حکومت میں بھی جو ہے, صوبے میں بھی فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ کراچی کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ, آپ کی سول سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں. مجھے کراچی کے کچھ ایسے لوگوں سے آپ ملوائیں نا, تاکہ میں بھی تو سنوں.
کل علی خورشیدی نے میری پوری اپوزیشن نے جس طرح صوبائی اسمبلی میں گل پلازا کے مسئلے کو لے کر پورا کراچی کا مقدمہ لڑا، کراچی کا نواں پڑا، اور کل ہم نے جس طرح ایسٹ کیا، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہاں بہت دنوں کے بعد نہ لگتا ہے کہ اب ایم کیو ایم نے کمر کس لی ہے. ہاں جو ہم ایم کیو ایم سے توقع کر رہے تھے، جو کراچی کے عوام بھی کہہ رہے تھے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کل آپ نے کوئی روم چل رہا ہے اور نیرو بنسی بجائے، تو کل ہم نے نیرو کی بنسی نہیں بجنے دی. کل ہم نے مطلب آگ لگے کراچی میں، عبداللہ رہے اپنی مستی میں، اس کو مستی سے جھنجھوڑ کر حقیقت کی دنیا سے اس کو ہم نے اس کا سامنا کرایا ہے. اور کل 5-6 گھنٹے تک کراچی کے اوپر تحریک التوا پہ بات ہوئی. پہلی تقریر میری تھی، نوحہ تھا، مقدمہ تھا، اور خواجہ آصف نے اس کو 100% اس کو انڈورس کیا. رانا ثناء اللہ نے آج کئی ٹی وی ٹاک شو میں اس کو کیا. یہ میری پولیٹیکل بصیرت ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ کو تو مجھ سے اچھی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے جو کراچی کے عوام بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ جو تاثر بتا رہے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی حکومت ہے، اور اب انشاءاللہ دیکھیں نا، جب انشاءاللہ یہ 28ویں ترمیم میں یہ آ جائے گا، وہ ہماری ریڈ لائن ہے. میں بھی آپ کو آج بالکل کلیئر پالیسی دے رہا ہوں نا ایم کیو ایم کی، یہ ریڈ لائن ہے. اب اگر نہیں ہوا تو پھر ہمارا حکومت میں رہنا جو ہے وہ رہنا نہ رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ریڈ لائن ہے ہماری 28ویں ترمیم، جو این ایف سی کے کچھ ایشوز کو بھی ایڈریس کرے گی. جو 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس سے امبیلنس ہوا ہے، شاید اس کو بھی کرے. تو اللہ کا 27ویں ترمیم میں وزیر اعظم نے ہمیں خوشخبری دے دی تھی کہ یہ آ گیا آپ کا بل، اور یہی 28ویں ترمیم کی کب تک امید ہے آپ کو؟ کب تک آ رہی ہے 28ویں ترمیم؟ کب تک آ رہی ہے؟ کا فیصلہ خود کریں گے، اپنے بنیادی مسائل حل کرنے کے قابل ہوں گے، پیروں پہ کھڑے ہوں گے. مقامی مسائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم کب تک آ رہی ہے؟ سارا اصل مسئلہ ہے نا. تو یہ ہم اصل مسئلہ حل کرانے جا رہے ہیں، صرف کراچی اسپیسیفک نہیں، پورے پاکستان کے. میرا سوال یہ کہ 28ویں ترمیم کب تک آ رہی ہے فاروق صاحب؟ 28ویں ترمیم کب تک آ رہی ہے؟ انشاءاللہ جو انبیاء ہمیں ملا ہے، اللہ نے چاہا، مجھے امید ہے عید کے بعد اب اسے آنا چاہیے. 2026 میں اگر ہم نے وہ فصل جو بوئی تھی 2025 میں مارکا حق کے بعد سول ملٹری لیڈرشپ نے جو کامیابی دلائی، جو پاکستان کی عزت اور وقار پوری دنیا میں بلند ہوا، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے دروازے اور دارالخلافے ہمارے لیے کھلے ہیں. تو اب اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کراچی کو اور جو مقامی حکومت اور جو ہر ضلع اور شہر کو ترقی کا انجن بن کے کردار ادا کرنا ہے. تو اب یہ ملک کے پالیسی ساز ادارے، پارلیمان ہو یا وہ جن کے صلاح مشوروں سے بھی حکومت ہو، جو انہیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ہمیں 28ویں ترمیم کتنی ضروری ہے، خود مختار بلدیاتی ایمپاورڈ جو نظام ہے کتنا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ فاروق سار صاحب، قیمتی وقت دیا. جو فاروق سار صاحب نے، ٹھیک ہے ان سے شکایتیں اپنی جگہ، ایم کیو ایم پہ تنقید اپنی جگہ، لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر کراچی جیسے بڑے شہر کو چلانا ہے، لاہور جیسے بڑے شہر کو، حیدرآباد کو چلانا ہے، لاڑکانہ کو چلانا ہے اچھی طرح سے، تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہوگا، ایمپاورڈ بلدیاتی نظام نہیں ہوگا. اور وہاں پہ جو حکومتیں ہوں گی بلدیاتی، وہ ایماندارانہ، منصفانہ انتخابات کی وجہ سے جو ہے معرض وجود میں آ رہی ہوں. یہ نہ ہو کہ جی مینیپولیٹڈ ہو. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. گل پلازا جیسے سانحہ جو ہے شہر میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا، لیکن افسوس یہ کہ جی ہمارے حکمراں ان سے سیکھنے، معاملات کو بہتر بنانے اور اپنے محاذبے کے لیے تیار نہیں. اور یہی جو ہے شہری اور دیہی سندھ کا المیہ ہے کہ جہاں حکمرانوں اور عوام کے درمیان فاصلوں کی ایک بڑھتی خلیج ہے. عام آدمی کی زندگی جو ہے انتہائی کٹھن و مشکل، جبکہ حکمراں جو ہیں کسی اور ہی دنیا کے باسی ہیں جہاں سب کچھ اچھا ہے اور انہیں ہرا ہرا نظر آتا ہے. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.